تو جب تک ہماری فکری آزادی نہیں ہم آزاد نہیں، جب تک ہماری معیشت کی آزادی نہیں ہم آزاد نہیں، جب تک ہماری سیاسی آزادی نہیں ہم آزاد نہیں۔ ابھی بات آ رہی ہے جناب کہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ اسلام میں خلیفۃ المسلمین مکمل اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف سے نیچے ایک عام سپاہی کے طور پہ لڑے گا۔ خط گیا، انہوں نے جناب عام سپاہی کی طرح لڑنا شروع کر۔ جہاں تک جیوری کا مسئلہ ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں جج بنا دیں، جس کیس کا جب چاہیں اس کو ہٹا دیں، مکمل اختیار اس کے پاس ہوتا۔ اب ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں خلافت کے مزے لیں۔ جو عدالتیں تھیں ان کا بھی میجر آپریشن ہو گیا اور سیاست کا بھی میجر آپریشن ہو گیا، اور فوج تو پہلے اپنی ہے۔ میں مذاق بھی نہیں کر رہا اور میں اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں خلافت کے مزے اڑانے کی بجائے اور لوگوں کے اعتراض سامنے آتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں اعلان کر دیتے کہ آج کے بعد اسلام کے مطابق خلافت کا نظام ہوگا اور سارے اختیار میرے پاس ہوں گے، سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر اسلام ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں واپس لے جانے کا انتظام کرتا ہے۔ مطلق طور پر کبھی انسان آزاد نہیں ہوا، یہ غلام ہے، مگر کس کا؟ پیدا کرنے والے کا، انسانوں کا نہیں۔ پیدا کرنے والوں کا غلام ہے، اور غلام کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات بھی مالک کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا مال بھی مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اور اس کی اولاد بھی مالک کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ جو غلام جنگ میں پکڑے جائیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، اور جو پکڑے جانے کے بعد خریدے فروخت کیے جائیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور جو غلام رب نے بنائے ہی خود ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ جب انسان کو غلام بناتا ہے تو اس نے پیدا تو نہیں کیا، اس کو تو اس نے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کتنی اس کی گہری غلامی ہے رب ذوالجلال کے لیے۔ اور اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان پر کم از کم قدغنے اور پابندیاں لگاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ آزادی انجوائے کرے۔ اسلام کے علاوہ جہاں بھی جاؤ گے نا، حتیٰ کہ کمیونزم ہے بھی، دین ہے ہی کوئی نہیں، مرضی کرو اپنی۔ ایتھزم ہے، رب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، من مانیاں کرو۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے زیادہ جکڑن میں ہیں، زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، زیادہ ہائپر ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر آزادی انجوائے کرتا ہے تو وہ شخص کرتا ہے جو ایک رب ذوالجلال کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے حرام ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب لمبا دیا ہے، بلکہ جواب دیا ہی نہیں، اصول بیان کیا ہے۔ اور ما فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جوئے اور شراب میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے۔ روٹین یہ ہے کہ فائدے کا جوڑا بنتا ہے نقصان سے، اور گناہ کا جوڑا بنتا ہے ثواب سے۔
ایسے ہی ہے نا، گناہ ثواب، فائدہ نقصان، لیکن کیا سچی ستھری سنہری ترتیب ہے کہ فرمایا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، جوئے اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یا تو اللہ یوں فرماتے بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے ثواب ہیں، یا فرماتے بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑے فائدے ہیں۔ تو بہت بڑا نقصان کی جگہ پر گناہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو بندے جو تیرے نقصان کی چیزیں ہیں اسی کا نام میں نے گناہ رکھا ہوا ہے۔ جو تیرے نقصان کی چیزیں تھیں اسی کا نام میں نے گناہ رکھا ہوا ہے۔ جس کام میں گناہ ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ انالیسز کر لو، گھٹنے رگڑتے رہو، ناک رگڑتے رہو، لیبارٹریاں بنا لو، محنت کرو، پیسہ لگا دو، نتیجہ وہی آئے گا جو میں نے کہا۔ اگر ساری زمین لیبارٹری بن جائے نا اور ساری اس کی دولتیں اس پہ خرچ کر دی جائیں اور سارے انسان اس کے مزدور، ملازم اور ریسرچر بن جائیں، اور موضوع یہ ہو کہ کیا انسان کے لیے اچھا اور کیا انسان کے لیے برا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کا وقت ہو تو وہ ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں، سنت اور قرآن کی شکل میں ہمیں مفت میں عطا فرمایا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے، یہ تو حدیث پہلے سے بتا رہی ہے۔ نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں آپ ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں وہاں کفر نہیں پہنچ سکتا، قطعاً نہیں پہنچ سکتا، رب کعبہ کی قسم ہے نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا ان دونوں میں بہت بڑا نقصان، بہت بڑا گناہ اور فائدے ہیں۔ جوئے میں فائدے ہیں، شراب میں فائدے ہیں، قرآن کہتا ہے، مگر بہت بڑا نقصان ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جب ہم نے تجزیہ کیا، تول کر دیکھا تو نقصان گناہ سے زیادہ نظر آ گیا۔ اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ اب تم شراب پیا کرو یا نہ پیا کرو، جوا کھیلا کرو یا نہ کھیلا کرو۔ عقل مند ہو نا، نفع نقصان کو سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے تجزیہ کر کے بتا دیا، انالیسس کر کے بتا دیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہے، اور آگے چلو۔ اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے اس آیت میں۔ تو یہ قاعدہ ہے پوری شریعت میں، جہاں جو چیز انسان کے نقصان کی تھی وہاں رب نے پابندی لگائی ہے، اور جہاں نقصان نہیں تھا وہاں پابندی نہیں لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ عورت امید سے ہو تو اس کے پاس اس کا بچہ دودھ، پچھلا بچہ جو پہلا بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے ابھی، اور اب وہ امید سے ہے، تو کیا اس کا دودھ چھڑوا دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اڑوس پڑوس کی ثقافتیں جو روم اور ایرانیوں کی ہیں نا ان پہ نظر ماری، اور وہ اس پر پابندی بھی نہیں لگاتے اور کوئی رزلٹ بھی غلط نہیں آ رہا، اس لیے میں اپنی امت پر پابندی نہیں لگاؤں گا۔ ایک شخص کہتا ہے آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، لوگوں اللہ نے حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک شخص کہتا ہے جی لکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ بہت تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر جب غصہ ختم ہوا تو فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو بتا کہ تو پوری امت پہ کتنی مصیبت لے کر آتا۔ ہر سال ہر بندے نے حج کرنا ہے۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو، مت بولا کرو۔ اور فرمایا اشد الناس جرما یوم القیامہ، قیامت والے دن شدید مجرم وہ شخص ہوگا جس کے سوال کرنے کی وجہ سے میری امت پر ایک پابندی کا اضافہ ہو گیا۔ 3 دن تراویح پڑھائی، چوتھے دن لوگ کھنگورے مارتے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے،
فرمایا میں آپ کے کھونٹے سنتا رہا ہوں، بس میں نے سوچا کہ آپ کی ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے میری امت پر فرض کر دی تو پوری امت پھر یہ پورا نہیں کر پائے گی، اس لیے میں نے اس کی جماعت کروانا چھوڑ دی تاکہ میری امت پر ایک مزید پابندی کا اضافہ نہ ہو جائے۔ چکر لگا لگا کر کے 50 نمازوں کو 5 کروایا۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاؤں کی زنجیریں اور گلے کے تاؤں کاٹ کاٹ کر ان کو آزادیاں دیتے ہیں، ان کو آزادیاں دیتے ہیں۔ سابقہ امتوں پہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں، چمڑے کی قمیصیں پہنتے تھے، جہاں پیشاب لگ گیا کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، گرجے میں ہی جانا ہے اور کہیں نماز نہیں ہو سکتی۔ جہاد کیا، غنیمتیں آئیں، جنگل میں چھوڑ دو، آگ آ کر کے کھا جائے گی، تم استعمال نہیں کر سکتے۔ بہت پابندیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پابندیاں ختم کروائیں، اور جو مزید پابندی بڑھانا چاہتا تھا اس پہ غصہ کیا تاکہ میری امت میکسیمم آزادی انجوائے کر سکے۔ اس سے کم پابندیاں ہوتی تو آپ کم فرما دیتے، اس سے کم ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اپنے نبی اور اپنے رب پر ایسا اعتماد رکھو کہ انہوں نے جو جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ٹھیک ہی لگائی ہیں، وہ میرے ہی فائدے کے لیے لگائی ہیں، اور اس اعتماد کے ساتھ تقلید کرو، آنکھیں بند کر کے کتاب و سنت پر عمل کرو، اور کوئی ایسی پابندی اس میں نہیں ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا۔ تو اسلام آزادی چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ آزادی چاہتا ہے تو وہ ہو نہیں سکتی۔ کوئی شخص چوراہے میں کپڑے اتار سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ ہندو ہو سکتا ہے ایتھسٹ ہو سکتا ہے کمیونسٹ ہو، سوشلسٹ ہو، لیکن چوراہے میں کپڑے نہیں اتارے گا۔ کیوں؟ کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقلا، عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ وہ جو عرب لوگ سر پہ رسی سی باندھتے ہیں نا، اس کو اقال بولتے ہیں، وہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے ہوتی تھی۔ عقلا کا معنی باندھنا۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کو عقل نہیں باندھ دیا ہے، آپ خلاف عقل کام نہیں کر سکتے۔ یورپ کے معاشرے میں بھی اگر کوئی بے لباس پھرے تو فوراً پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل انسان کو آزاد نہیں چھوڑتی۔ ہاں، جس کا بھیجا خراب ہو وہ اتار سکتا ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر آپ بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ دماغ کا علاج کروا لو، اس طرح ہو جاؤ تو آپ آزاد ہو سکتے ہو، جس کا دماغ خراب ہے۔ اور اگر آپ دماغ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، دل ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آزاد نہیں ہو۔ کم از کم آپ عقل کے خلاف کام تو نہیں کرو گے نا۔ اور عقل جو ہے یہ آنکھ ہے، اور آسمان کی وحی یہ نور ہے۔ جب عقل غور کرتی ہے آسمان کی وحی میں تو پھر انسان کو نظر آتا ہے، کیونکہ آنکھ کے بغیر بھی نظر نہیں آتا، روشنی کے بغیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو جب عقل، سوچ، سمجھ، فہم، فقہ اور آسمان کی وحی دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا نام مسلمان ہے۔ مبارک ہو آپ کو مسلمان ہو۔ یہ نعمت بے شمار دنیا کو میسر نہیں ہے۔ تو انسان اسلام پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ٹھیک ہے فرعون کی تہذیب بہت پرانی ہوگی، یونان کی تہذیب، ارسطو، سقراط، بقراط کی تہذیب بہت پرانی ہوگی، مگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم آزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی آپ پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی تقلید کریں، آزادی پہ قدغن لگائیں، فکری اعتبار سے ان کے غلام بنیں، تو وہ آپ کے راضی ہوں گے۔
آپ 10% اسلام چھوڑ دیں راضی نہیں ہوں گے، 20 چھوڑ دیں نہیں ہوں گے، 50 چھوڑ دیں نہیں ہوں گے، 90% اسلام چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دیں نہیں راضی ہوں گے، 99 پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ حتی تتبع ملتہم، اے نبی جب تک آپ مکمل طور پر رب کا دین چھوڑ کر ان کے پیچھے نہیں لگ جاتے، یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، میری طرف سے ارشادات آ جانے کے بعد اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی تقلید کی، فکری طور پہ ان کی غلامی میں آ گئے، ما لک من اللہ من ولی، نہ میں تیرا دوست ولا نصیر، نہ میں تیرا مددگار۔ کتنی بڑی دھمکی! اور سب سے بڑی غلامی فکری غلامی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہوتی ہے۔ اسلام نے متعدد آیات میں ان کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام میں وحی ہوتی ہے، جب وحی نہ ہو تو دل کی مانی جاتی ہے، اور دل کی ماننا خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بات کو ماننے کو خواہشات کی پیروی کہا گیا۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پاس تو دین ہے نہیں، وہ اپنے من کی مانتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اے نبی آپ جانتے ہیں، آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، دل کی مانتا ہے، اپنے دل کی مانتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر اپنے دل کی مانے تو برداشت ہے آپ کو؟ 5 سال کا بچہ ہے، دل کی مانتا ہے، جو دل میں آئے کرتا ہے، آپ کی نہیں سنتا۔ بیٹے تم چھوٹے ہو، سائیکل مت چلاؤ گر جاؤ گے، نہیں مانتا، چلاتا ہے تو گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بستر پہ آ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ 5 سال کا، آپ 50 سال کے، آپ 45 سال کے، 40 سال کا فرق ہوا، دونوں مخلوق ہونا، بس آپ 40 سال پہلے پیدا ہو گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کو میری بات ماننی چاہیے، اس کی عقل چھوٹی ہے، وہ ابھی بچہ ہے۔ کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے تیری اور تیرے بچے کی، اور کیا نسبت ہے تیری اور تیرے رب کی؟ تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری مانے گا تو ٹھیک رہے گا، بیٹے رات لیٹ نہیں ہونا، جلدی آ جا کرو، بیٹے بغیر برف کا گولا کھاؤ گے تو گلا خراب ہوگا، مت کھاؤ، بیٹے چنگم کپڑوں کو لگ جاتی ہے، دوپہر میں دھوپ میں مت پھرو، پابندیاں لگاتے ہو نا۔ جو بچہ آپ کی پابندیاں مانتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جو آپ کی باتیں نہیں مانتا وہ بیمار ہو جاتا ہے یا ٹانگ کڑوا لیتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کی اور بچے کی کیا ریشو ہے، اور آپ کی اور آپ کے رب کی کیا ریشو ہے؟ جب وہ فرمائے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو تو سمجھتا ہے کہ نہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب تو کہتا ہے بچے کو، اور تو کہتا ہے میرے بچے کو میری بات ماننی چاہیے۔ ڈاکٹر، جب آپ اللہ کی نہیں مانو گے، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے تو نتیجے میں بیمار ہو گئے، ٹینشن آئے گی، پیسہ گیا، ٹینشن آ گئی، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا آئندہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اب ٹھیک ہو، پابندیاں ہی لگی نا، مگر ڈاکٹر کی لگی، وہ تھی تیرے رب کی پابندیاں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 100% آزاد تو پاگل ہوتا ہے، عقل درست ہو تو انسان 100% آزاد نہیں ہو سکتا، اور عقل کے ساتھ وہی شامل ہو جائے تو بالکل مناسب سی پابندیاں آتی ہیں انسان پر جو اس کے لیے نیسیسری اور ضروری ہیں، اور اگر اس کو کوئی نہ مانے تو پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، پابندیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، کبھی ڈاکٹر کی طرف سے، کبھی پولیس کی سلاخوں کے پیچھے، اور کبھی کوئی اور، کبھی کچھ اور۔
اگر کم از کم پابندیاں چاہتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ، بس موٹی سی بات ہے۔ تو جو آزادی ہوتی ہے وہ فکری آزادی، سوچ کی آزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، بڑھیپے کے بالوں کو رنگ لگایا کرو۔ خالف الیہود والنصارى، جوتی پہن کر نماز پڑھ لیا کرو، وہ نہیں پڑھتے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، وہ عورت کی عزت کا خیال نہیں کرتے، عورت کو بے عزت کرتے ہیں۔ ماہانہ روٹین آ جائے، لم یعاقلوها ولم یجالسوها، وہ اس کو ڈربے میں بند کر دیتے ہیں باہر اور نہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دور سے روٹی پھینکتے ہیں، یہ لے کھا لیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں، عورت انسان ہے، اس کو عزت دو، اس کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ ان دنوں میں نہ کرو، سوائے ایک پابندی کے کہ شوہر اس کے پاس نہیں جا سکتا، باقی اکٹھے بیٹھو، کھاؤ، لیٹو، کوئی اور پابندی نہیں، کوئی اور امتیازی سلوک نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام سن کر گئے، محلے میں کچھ یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے یار یہ نبی کیا ہے، ہماری ایک ایک بات کی مخالفت کرتا ہے۔ بڑے جل کوڑ رہے تھے، وہ صحابی واپس آ کر کہتے ہیں حضرت بڑا مزہ آیا، آپ نے یہ فرمایا نا، تو یہودی بڑے جل کوڑ رہے ہیں، یہ نبی ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اگر ہم وہ جو ایک پابندی آپ نے بتائی ہے وہ بھی نہ کرے تاکہ ان کو زیادہ مسالہ لگے اور یہ زیادہ جلیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ۔ فرمایا ہم ان کی ضد میں مخالفت نہیں کر رہے، ہم آسمان کی وحی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت ہو، ان کی موافقت ہو، ہمیں غرض نہیں، آسمان سے پیغام آتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کسی قوم کی ضد میں آ کر، ریاکشن میں آ کر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے وحی کی پیروی کرنی ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فکری طور پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آزاد کیا ہے، لیکن ہم نے اس پر ایسی ایسی غلامیاں نافذ کی ہوئی ہیں، اپنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایسے فلٹر لگائے ہوئے ہیں کہ جناب ہم تک اسلام پہنچتے پہنچتے وہ اس کی شکل ہی اور ہو جاتی۔ جتنے فرقوں کے نام ہیں وہ شخصیات کے نام پر ہیں، اور وہ سارے فلٹر ہیں جو لوگوں نے لگائے ہوئے۔ یہ مالکی ہے، کیا مطلب؟ جو اسلام امام مالک کی چھلنی سے چھن کے آئے گا وہ مانوں گا، جو شافعی کی چھلنی سے چھن کے آتا میں نہیں مانتا۔ یہ حنفی ہے، جو اسلام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی چھنی سے چھن کے آئے گا وہ میں مانوں گا، جو شافعی کی چھنی سے آتا وہ میں نہیں مانتا۔ یہ فکری غلامی ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اصل وحی ہے آسمان سے آنے والی، اللہ اس کے رسول کی بات کی مخالفت اگر ابو بکر صدیق کریں، عمر بن خطاب کریں، علی بن ابی طالب کریں، ابو حنیفہ مالک شافعی کریں، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم وحی کو پریفرنس دیں گے۔ یہ فکری آزادی ہے جو اسلام نے دی ہے، یہ فرقہ واریت کا علاج ہے، اس سے کوئی فرقہ نہیں رہ جاتا۔ تمام ائمہ کرام، تمام محدثین کرام، تمام اولیاء کرام بہت ہی نیک پاک، بڑی عزت و احترام کے لائق ہیں، ان کو ان کا حق دینا چاہیے، مگر ان میں نبی کوئی بھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب عوام کی طرف منہ کر کے درس دیتے مسجد نبوی میں تو ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف بالکل پہلی صف کے سامنے حجرہ عائشہ کا دروازہ تھا رضی اللہ عنہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں سنو،
کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر، ہر شخص کی بات میرٹ پر ہو لی جا سکتی ہے، نہ ہو رد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قبر والی ذات ایسی ہے ان کی ہر بات لی جا سکتی ہے، کوئی بات بھی رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ فکری آزادی ہے اسلام کی۔ ایک ہوتی ہے سیاسی آزادی جو پاکستان بنا کر ہم نے حاصل کی، ایک ہوتی ہے فکری آزادی جو آج تک حاصل نہیں کر سکے، ایک ہوتی ہے معیشت کی آزادی۔ اب ہم گلے سے تو کٹوا بیٹھے، پاؤں کی زنجیر نہیں کٹوا سکے۔ ہندوؤں سے آزاد ہوئے، گلے کا تو اتر گیا، پر آئی ایم ایف کا کڑا گٹے پہ پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں جانے نہیں دیتا، وہ نہیں کٹوا سکے۔ اور اب تو بات عیاں ہو گئی، پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اب تو صاحب کہتے ہیں ہم اپنی قوم کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، پر آئی ایم ایف والے نہیں مانتے۔ معیشت کی آزادی کیسے حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھو، معیشت کفر اسلام کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ زخرف کی وہ آیت جس میں زخرف کا لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ساری کائنات کے ایک امت ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا، ایک امت ہونے کا مطلب کفر پر جمع ہونا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ساری کائنات کافر ہو جائے گی، کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ فرمایا جتنا کوئی رب کا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ کو برا کہنے والا ہو، اتنا ہی اس کو مال زیادہ دیتے، اتنا مال زیادہ دیتے، اتنا زیادہ دیتے کہ وہ اپنا گھر بنانے کے لیے، بینگلو کوٹھی بنانے کے لیے جب شٹرنگ کرتا تو اوپر سونا پگھلا کے ڈالتا، اس کے دروازے چاندی کے ہوتے، اس کے پلنگ سونے کے ہوتے۔ میں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اگر میں ایسا کرتا تو ساری دنیا اسی کو قابل تقلید سمجھتی کہ اس نے جو کیا ہے وہی کرنا چاہیے، اس سے مال بہت آتا ہے، اس نے تو کفر کیا ہے، تو سارے ہی کفر میں آ جاتے۔ اگر تمہارے ایمان پہ مجھے ترس نہ آتا ہوتا تو میں ان کو اتنا مال دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مال بہت زیادہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں کہ جتنے غریب لوگ ہیں ان میں دین زیادہ ہے؟ اگر آپ نہیں دیکھتے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت اور جہنم دیکھی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، جنت میں تعداد کثرت سے فقیروں کی تھی، اور جب ہرقل نے پوچھا کہ اس نبی کی پیروی کرنے والے پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، تو کہا غریب ہیں۔ پیسہ دین کی طرف نہیں آنے دیتا، بڑھتا جائے تو دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ شاذ مثالیں ہوتی ہیں کہ پیسے کے باوجود انسان دین پر ہو۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پیسہ اور اتنا بے انتہا کہ اس کا گھر سونے چاندی کا ہو جائے، یہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے سے کفر کروایا جا سکتا ہے۔ افریقہ میں، انڈونیشیا میں، بے شمار دنیا کو پیسہ دے کر کے قادیانی اور پیسہ دے کر کے عیسائی بنایا گیا۔ پیسے سے لوگوں کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ پیسے کی وجہ سے ایٹمی ملک کو غلام بنایا جا سکتا ہے، ایٹمی ملک کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔
جنرل حمید گل صاحب کہتے تھے ان کا پلان یہ ہے کہ ایسی جکڑن ہو معیشت کے حساب سے کہ یہ پیسے پیسے کو ترسے، پھر ہم ان سے کہیں کہ پیسہ لے لو اور ایٹمی پلانٹ ہمیں دے دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، معیشت کی جکڑن، معیشت کی غلامی، یہ صرف حکومتی سطح پر کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے تیسروں سے قرض لے کر موٹریں بنا دو، پلیں بنا دو، اور ان کی جو لازمی ضروریات ہے، پینے کا پانی، ادویات، تعلیم، اس پر خرچ کرنے کی بجائے وہ چیزیں کرو جو نظر آتی ہوں تاکہ ووٹ ملے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان کی غلامی کے طوق ہیں جو ہمارے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور ان کا صرف قصور نہیں ہے، یہ قصور زیادہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اسی کی طرف جاتے ہیں جس کا پل نظر آتا ہے، جس کا موٹر وے نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ معیار نہ بنائیں تو وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اگر ووٹ ہی نہیں ملنا اس کام سے وہ کیوں کریں گے؟ بیسک قصور ہمارا اپنا ہے۔ نمبر 2، جس طرح کی مجبوریاں ان کی ہیں کہ انہوں نے ملکی لیول پر سود پہ قرضے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارا معاشرہ بھی انڈیویجولی بھی اور جماعتوں کے، برادریوں کے، فیکٹریوں کے، ملوں کے حساب سے بھی انہوں نے بھی سود پہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی انگ انگ ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہوا، پاکستان نے کچھ نہ کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ کے اوپر کروڑ روپے کا بینک کا قرض ہو اور آپ کہیں میں تو غزہ جا رہا ہوں جہاد کرنے، جانے دیں گے وہ آپ کو؟ جو آپ کی فرد کی کیفیت ہے وہی ان کے ملک کی کیفیت ہے، اور یہ بدترین غلامی ہے معیشت کے حساب سے۔ اور اس کے حل کا راستہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بڑھ نہیں مار رہا، یقین سے اور علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، بڑا آسان ہے۔ ہر شخص اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھے، امپورٹ کم ہوگی، فضول کام، فضول چیزیں نہ خریدیں، ایکسپورٹ بڑھے گی، انفلیشن کم ہوگی۔ ایک تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک حکومتی قرضوں کا مسئلہ ہے، بھٹو کے زمانے میں کئی فیکٹریاں اور کئی بینک نیشنلائز کر لیے گئے تھے، یاد ہے؟ حکومت نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہر بینک کو ہر آنے والی رقم پر بٹا لگانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ 2000 روپے کسی وجہ سے بینک میں جمع کرواتے ہیں، وہ اس کو بٹا لگا کے اپنی ریزرو کی ریشو کے ساتھ ضرب لگا کر اس کو 2 کو 10 بنا لیتے ہیں، 2 کو 15 بنا لیتے ہیں، 2 کو 8 بنا لیتے ہیں۔ اب 2 اگلے دن آپ نے واپس لے لیا، انہوں نے 2 کو 10 بنایا تھا، آپ نے اپنے 2000 واپس لے لیے، تو انہوں نے تو 10 لکھا ہوا ہے، آپ کے 2 واپس گئے، 8000 روپیہ ڈیجٹس کی شکل میں ان کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 8000 کے مالک ہیں۔ 10 منٹ کے لیے 2000 آپ نے دیے، پھر واپس لے لیے، آپ نے ان کو 8000 روپیہ دے دیا۔ یہ بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ انٹرنیشنل بینکنگ کے قانون کا حصہ ہے، اور میں اس پر ریفرنس دے سکتا ہوں آپ کو۔ اس کو فریکشنل ریزروز کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہر بینک ایسے جا رہا ہے جناب، ایسے جا رہا ہے، کوئی کاروبار اتنا ترقی کر رہا ہے؟ یاد رکھو، بات لمبی ہو جانی ہے۔ مارکیٹ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک منی مارکیٹ، پیسے سے پیسہ، ایک کموڈیٹی مارکیٹ، پیسے سے سامان، اور ایک بارٹر سسٹم، سامان سے سامان۔ اگر میں 10 کروڑ روپے کے ڈالر خریدوں تو کتنے مزدور کام کریں گے؟
اور اگر 10 کروڑ روپے کے میں اجناس خریدوں تو کتنے غریب کا فائدہ ہوگا؟ اس وجہ سے اسلام نے پیسے سے پیسے کی تجارت پر نفع لینے کو سود قرار دیا ہے۔ مطلب یہ کہ منی مارکیٹ کو ڈسکرج کرو، کموڈٹی اور بارٹر کو انکرج کرو، تو آپ کی جو لوگوں کی نوکریاں بھی نکلیں گی، مزدوریاں بھی نکلیں گی، جاب نکلیں گی، اور آپ کا بہت زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ پیسہ جو آپ نے خام خواہ اجازت دے رکھی ہے کہ 2000 کو 10 بنا لو، باقی سارا نہ حکومت لے، صرف اتنا واپس لے لے۔ پاکستان کا تقریباً 60% قرضہ وہ انٹرنل بینکوں کا ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے اور پیچھے بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بہت سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ یہ سب ممکن ہے، مگر ہر طرف کس کس کے مفادات ہیں، کون کون فیصلہ، یعنی ایک ہوتی مجبوری باہر والوں کی، ایک اپنی ذاتی مفادات کی مجبوریاں ہیں، جس وجہ سے اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک ہماری فکری آزادی نہیں، ہم آزاد نہیں۔ جب تک ہماری معیشت کی آزادی نہیں، ہم آزاد نہیں۔ جب تک ہماری سیاسی آزادی نہیں، ہم آزاد نہیں۔ ابھی بات آ رہی ہے جناب کہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ اسلام میں خلیفۃ المسلمین مکمل اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف سے نیچے ایک عام سپاہی کے طور پہ لڑے گا۔ خط گیا، انہوں نے جناب عام سپاہی کی طرح لڑنا شروع کر دیا۔ جہاں تک جیوری کا مسئلہ ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں جج بنا دیں، جس کیس کا جب چاہیں اس کو ہٹا دیں، مکمل اختیار اس کے پاس ہوتے تھے۔ اب ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں خلافت کے مزے لیں۔ جو عدالتیں تھیں ان کا بھی میجر آپریشن ہو گیا، اور سیاست کا بھی میجر آپریشن ہو گیا، اور فوج تو پہلے اپنی ہے۔ میں مذاق بھی نہیں کر رہا اور میں اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں خلافت کے مزے اڑانے کی بجائے، اور لوگوں کے اعتراض سامنے آتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں اعلان کر دیتے کہ آج کے بعد اسلام کے مطابق خلافت کا نظام ہوگا اور سارے اختیار میرے پاس ہوں گے، سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ لیکن پھر آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جمہوریت بحال کرو، اس کے لیے پھر طاقت چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، معیشت کی غلامی، سوچ کی غلامی، سیاست کی غلامی، نظام ان کا نہیں، اپنا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں پھر جو قوت کے حساب سے کافی حد تک پاکستان اچیومنٹ کر چکا ہے، کافی حد تک غلامیوں سے نکل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ جب ان سب اعتبارات سے آپ آزاد ہوں گے تو پھر آپ آزاد ہوں گے۔ اور یہاں پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صرف 20 سالوں میں اللہ کے فضل سے زیرو سے کام شروع کر کے، پیٹ پر پتھر باندھنے کے زمانے سے کام شروع کر کے 20 سال میں یہ ساری قسم کی آزادیاں حاصل کیں اور پورے علاقے میں اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ ہماری تو کتنے سال عمر ہو گئی پاکستان کی، ابھی تک ہم نے حاصل کر سکے، اور ہم نے زیرو سے شروع بھی نہیں کیا، اکیلے تھے، وہاں سے شروع کیا، اور 20 سال میں اللہ کے فضل سے ہر قسم کی آزادیاں حاصل کر کے پورے علاقے کی امت کو انسانوں کی غلامیوں سے نکال کر کے رب ذوالجلال کا غلام بنا کر کے دنیا سے گئے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ نے آپ کو بھیجا سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو سارے دینوں پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، ہم اپنے آپ کو فکری طور پہ آزاد کریں اور آنکھیں بند کر کے ثابت شدہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا عزم کریں۔ اور یہ جو فلٹر لگے ہوئے ہیں،
ان کو ختم کریں۔ نمبر 2، معیشت کے اعتبار سے سادگی اور قناعت کی طرف آئیں۔ ہم کنزمپشن کرتے ہیں تو امپورٹ بڑھتی ہے۔ پیسہ زیادہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منمانیاں کرو، یہ رب کا مال ہے، اس سے آخرت کو خریدو، دنیا کو سادہ رکھو۔ اور سیاسی اعتبار سے ایسے شخص کی طرف جاؤ، ایسے شخص کو ووٹ دو جو ملک پر دشمن کی پابندیاں اور دشمن کی معیشت کے بوجھ نہ بڑھاتا ہو، بلکہ وہ کچھ کام کر کے دکھانا چاہتا ہو، اسلام کو غالب کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ اور یہ سب اعتبارات سے ہم ہر فرد اپنا اپنا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لے آئے گا کہ اللہ ایسی حکومت عطا کر دے جو اس بات کو سمجھے، تو پھر اس دن کا سورج آزادی کا سورج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے عرض کیا عمل کی توفیق دے، رب الجلال قبول فرمائے، ہمیں بھی، عوام کو بھی، فوج کو بھی، عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سب کو ایک اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔